پردے کا حکم نازل ہوا کس کے گھرانے کے لیے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے، جن کی ازواج مطہرات کی تعریف قرآن کر رہا ہے کہ وہ بیویاں ایسی تھیں کہ جن کا کسی نے حضرت فاطمہ زہرا کی کوئی شریعت تاریخ قد نہیں بتا سکتی کہ حضرت فاطمہ کا قد کتنا تھا۔ اور صحابیہ کے بارے میں تو آتا بھی ہے کہ وہ اتنی بدن کی بھاری تھی یا ایسی تھی، لیکن حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہی نہیں ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے ان کو کیسی تھی۔ کیوں نہ ہوتی پیغمبر مصطفیٰ کی بیٹی جو تھی، کیسی تعلیم دی ہوگی۔ آج ہماری مائیں بہنیں تعلیم دینا ہی نہیں چاہ رہی، دنیا کی تعلیم، دنیا کی تعلیم ایک دن تمہارے منہ پہ تماچا نہ مارے۔ میری بات یاد رکھنا یا لکھ کے لے جانا، جتنی تعلیم تم دنیا کی دے رہے ہو نا ان کو، کاش کی اس کے ایک حصہ بھی دنیا دین کی تعلیم ملتی تو تمہارے قبروں میں یہ ثواب پہنچانے والے اولادیں بن جاتی۔ وہ مقدس گھرانہ جس کے گھرانے میں کون آ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی اور حضرت ابوبکر صدیق، اتنے بڑے بڑے صحابہ آ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں فرمایا کہ میرے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کہ عمر کا تذکرہ کرو شیطان بھاگ جاتے۔ اتنے پاکیزہ لوگ تھے، ان سے پردے کا حکم نازل ہو رہا ہے کہ نبی جی اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دو، تمام جہان کی مسلمان عورتوں سے، تمام جہان کی قیامت تک جتنی عورتیں آئیں گی جب گھروں سے باہر نکلے تو پردہ کریں۔ جوان بچیوں کو گھمانے لے جا رہے ہو تم، شادیوں میں غیرت ختم ہو گئی مسلمانوں کے اندر۔ شادیوں میں دیکھو 1 گھنٹے کا کھانا ہوتا ہے، وہیں باپ کھڑا ہے، وہیں بھائی کھڑا ہے، اور وہیں اس کی عورت کھڑی ہے، وہیں اس کی بیٹی بھی ہے، تمام آدمی عورتیں لڑکے تمام اس کو دیکھ کے جا رہے ہیں۔ کیا دیکھتے نہیں؟ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اس وقت، ان کو دیکھ رہے ہیں اور تمام طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، فون نمبر چل رہے ہیں، باتیں چل رہی ہیں، یہ عالم ہو رہا ہے اور غیرت ختم ہوگی۔ باپ کے سامنے یہ کام ہو رہے ہیں سب، کوئی بات نہیں کہتے بچے ابھی، کب بچے ہیں؟ 13 سال کی بچی پر پردہ لازم ہو جاتا ہے جب اس کے کپڑے خراب ہونے لگے، نماز چھوٹنے لگے۔ جوان بچے 20 سال کی، 21 سال، 22 سال گھومتی پھرتی ہے موج مستی سے، کوئی روک تھام کرنے والا؟ تو خیر بات بڑھ جائے گی آگے بہت زیادہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اے امت مسلمہ کی شہزادیوں، اللہ تعالیٰ نے انہی گودوں سے اللہ تعالیٰ نے ولی بنائے ہیں، کوئی فرشتے نازل نہیں آسمان سے۔ جتنے بڑے بڑے امام گزرے، نبی گزرے، سب کے پیچھے کسی کی والدہ کا ہاتھ ہے، کسی کی بہن کا ہاتھ ہے، کسی کی بیوی کا ہاتھ ہے، کسی کی بیٹی کا ہاتھ ہے۔ یہ ولی جب تک ولی بن ہی نہیں سکتا، ان ماؤں نے گود میں دودھ پلایا ہے باوضو ہو کر۔ وہ جب کھانا بنانے کھڑی ہوتی تھی تو کئی یاسین، کئی قرآن کی آیتیں پڑھا کرتی تھی، اور بے حیائی بے شرمی کا دور نہیں تھا۔ آج تو بہت زیادہ بے حیائی بے شرمی کا دور ہے۔ گھر سے باہر نکلنے سے لگا کر گھر کے دائرے تک، گھر میں مرد آ رہا ہے تو اس کی بھی نظریں گندی، عورت آ رہی ہے گھر میں اس کی بھی نظریں گندی، اولاد آ رہی ہے اس کی بھی نظریں گندی۔ گھروں میں پہناوا جو ہے، لباس جو ہے نا، وہ بھی حرام پہن رکھا ہے، جائز ہی نہیں وہ کپڑے وہ پہن رکھے ہیں، حرام۔ جو رزق آ رہا ہے گھر میں وہ بھی حرام، جو کھانا کھایا جا رہا ہے وہ بھی حرام، تو اللہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ فرشتے بھی نازل ہو جائیں نا اس دور میں، نعوذ باللہ کی پناہ، ہم اتنے بڑے بول نہیں بولتے، تو امت سدھرنے کو تیار نہ ہو۔ قبروں میں جا رہی ہے امت، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حدیث میں یہ بتانا چاہ رہی تھی، اللہ کے رسول کی زندگی دیکھو کیسی ہے کہ آپ نے زندگی گزاری، حکم کیا دیا ہے، میرے امتیوں مجھے بھول نہ جانا، مجھے یاد رکھنا۔ میدان محشر میں جب اللہ کے رسول سے ملاقات کریں گے، سال میں کریں گے، یہ والا حال جو آج ہم نے بنا رکھا ہے، جانتے سب ہیں لیکن چلے کون اس پر؟ سب جانتے ہیں آج کی تاریخ میں، اور مسلمان عورتیں کہتی ہیں ارے نہیں ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں مت سمجھاؤ۔ کسی کے گھر میں اگر خبر بھجوا دی نا کہ تعلیم سے جڑ جانا ذرا، نہیں آج یہ کام تھا، آج وہ کام تھا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں سب پتہ ہے، خبر کیا ملتی ہے ہمیں سب پتہ ہے۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، تمہیں پتہ ہے، ہمارا کام پیغام پہنچانے کا، کرو یا نہ کرو۔ حدیث بتا رہی تھی میں، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آٹا میں نے چھانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چپاتی پکائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے خدمت میں پیش کی، تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، کھانے کی ایک قسم ہے، آپ جانتے نہیں تھے کہ گیہوں کی کوئی چپاتی یا روٹی ہوتی ہے، کہ یہ کیا ہے کہ کھانے کی ایک قسم ہے، جیسے ہم اپنے علاقے میں حبشہ میں پکایا کرتے تھے، اور میرا دل چاہا کہ میں اللہ کے رسول آپ کے لیے پکا کر لاؤں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اس کو چھان کر نہیں، بورے کو اسی آٹے میں واپس ملا دو اور گندے میں پھر دوبارہ سے گندو، یعنی کہ چھان کر، جیسے آج ہم لوگ کھاتے ہیں تو چھان کر اس کو روٹی پکا کر دی، تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو ایسی ملا دو، بورا الگ مت کرو، اس کو ملا کے تب لے کر آؤ۔ اللہ کے رسول نے کبھی پوری زندگی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اس امت کے لیے دعائیں دی، اللہ میری امت